300 روپے کے جی کا ہمارا کیمیکل تھا، وہ 1000 کے جی میں بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اس مارکیٹ میں جو ہے وہ کسی یونین کی وہ پروگریس نہیں تھی، ایک جس طرح لاوارث مارکیٹ تھی یہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اب ہم سارے تاجر بھائی اس مارکیٹ میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مختلف صدر جو ہیں اور لارڈ چیمبر جو سٹرائک کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی شمولیت کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ملک انصر۔ ناظرین، پروگرام مارکیٹوں کے نظام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج لاہور کی اس مارکیٹ پہ موجود ہے۔ ناظرین، یہ وہ مارکیٹ ہے راوی روڈ شوز مارکیٹ، جہاں سے لاکھوں کروڑوں کا کاروبار وابستہ ہے۔ تاجران بڑی تعداد میں یہاں سے کاروبار کرتے ہیں، اور لاہور نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جو تاجر برادری ہے وہ اس مارکیٹ سے جو ہے وہ وابستہ ہے۔ یہاں سے مال مختلف مارکیٹوں میں جاتا ہے۔ وہ خوبصورت شوز اور وہ خوبصورت اقسام کے جو جوتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے اور یہی وہ مارکیٹ ہے جہاں سے وہ ریڈی ہوتے ہیں۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کی مارکیٹ کو آخر کون سے مسائل درپیش ہیں، یہاں کی تاجر برادری کو کون سے مسائل درپیش ہیں۔ میرے ساتھ سینئر تاجر رہنما صدر انجمن تاجران راوی روڈ شوز مارکیٹ میرے ساتھ ملک ابوذر صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک معروف ان کا ایک تاجر برادری کا اور ایک فیمس ایک ان کا گھرانہ ہے، جنہوں نے تاجر برادری کو سرو کیا، تاجر برادری کی خدمت کیا، جو انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا ہے۔ ملک ابوذر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، اور یہ بتائیے گا کہ آپ نوجوان تاجر رہنما ہیں، آپ کیا یہ صورتحال دیکھتے ہیں جس طرح سے تاجر برادری پریشان ہے، انڈسٹریلسٹ پریشان ہے، امپورٹر پریشان ہے موجودہ صورتحال میں، ان کے مسائل کس طرح دیکھتے ہیں اور حکومت وقت سے کیا مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں نظام ٹی وی کے ذریعے سے حکومت کو، اس ٹائم تاجر برادری بہت شدید پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم تمام امپورٹ بند ہو چکی ہے، بینک ایل سیز نہیں کھول رہا، ہمارے را مٹیریل امپورٹ نہیں ہو رہے۔ یہ ہماری مارکیٹ وہ مارکیٹ ہے، شوز مارکیٹ ہے، یہ انڈسٹری مارکیٹ ہے، انڈسٹری آؤٹلیٹس ہیں یہاں پہ، 400 انڈسٹری کی آؤٹلیٹس ہیں اس مارکیٹ کے اندر۔ تمام انڈسٹری اس ٹائم را کیمیکل کی وجہ سے بند ہو چکی ہے۔ جو 300 روپے کے جی کا ہمارا کیمیکل تھا، وہ 1000 کے جی میں بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ مہنگائی 3 گنا 4 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میں ان حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اپنی لڑائیاں چھوڑیں، اپنے اقتدار میں آنے کی پلاننگ چھوڑیں، اپنے بھاگنے کی پلاننگ چھوڑیں، تاجروں کے حال پر رحم فرمائیں، ملک پر رحم فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سب اکٹھے ہو کے، ٹھیک ہے، اس مسئلہ ساری تاجر برادری پریشان ہے، اس مسئلے کے اوپر آواز جو ہے وہ اٹھائیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ملک صاحب، آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، ہر دوسرے دن تاجر برادری کو ڈیفالٹ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایک طرف امپورٹرز کو بینکوں میں ذلیل کیا جاتا ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ تاجر برادری کے لیے تو ہر طرف سے راستہ بند ہوتا جا رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہمارا پیسہ سب سے پہلے میں کہوں گا ڈی ویلیو ہو گیا۔ جو شخص 1 کروڑ میں کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیں آج اس کا 20 لاکھ روپیہ رہ گیا۔ تو ہر بندہ پریشان ہے، ہماری جو را مٹیریل ہے وہ اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ اس کے لیے لینے کے لیے پریشان ہے، اور مل بھی نہیں رہے اس ٹائم پہ۔ سر، آپ کی جو مارکیٹ ہے یقیناً ایک، میں نے اپنے انٹرویو کے آغاز میں بتایا کہ بہت ایک ہے، اور یہاں سے لاکھوں کروڑوں کا کاروبار وابستہ ہے۔ آپ ایز اے پریزیڈنٹ یہاں کے، آپ نے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس مارکیٹ سے لاہور چیمبر کی دہلیز تک اور لاہور چیمبر سے اوپر تک آپ کا کوئی پلان، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کی پوری ٹیم جو اب تشکیل آپ نے دی ہے، آپ کی پوری ٹیم کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پلان ہے، اور اس کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے ان مسائل؟ جی پہلے اس مارکیٹ میں جو ہے وہ کسی یونین کی وہ پروگریس نہیں تھی، ایک جس طرح لاوارث مارکیٹ تھی یہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اب ہم سارے تاجر بھائی اس مارکیٹ میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پلاننگ ہے اور ہم موو کر بھی رہے ہیں لاہور چیمبر کی طرف۔ لاہور چیمبر میں جائیں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے، انشاءاللہ لاہور چیمبر سے حکومت تک اپنی آواز پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں، جو بھی دیکھا جاتا ہے، سب سے پرم جو دیکھا جاتا ہے وہ تاجر برادری کو سمجھا جاتا ہے، پرم طریقے سے جو احتجاج کرتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک حربہ تو مذاکرات کا ہوتا ہے، مذاکرات کے بعد جو دوسرا حربہ، ناظرین، جو عموماً ہر کسی کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، وہ احتجاج کا حربہ ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسی پلاننگ بھی آپ کی بنی ہے، آپ کی یونین کی بنی ہے؟ چونکہ یونین تو تشکیل ہو چکی ہے، اور جو کہ ایک اسٹرانگ یونین کہلاتی ہے جو تاجر برادری کے مسائل حل کرتی ہے۔ مجھے بتائیے گا کوئی پلان بنا ہے احتجاج یا کوئی ریلی وغیرہ نکالنے؟ جی شوز ریلیٹڈ جتنی بھی لاہور میں مارکیٹ
مارکیٹس ہیں جس طرح شو مارکیٹ ہوگی, شاہ عالم مارکیٹ, موتی بازار مارکیٹ ہیں, سب کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اسٹرائک کریں گے, ٹھیک ہے, اور اپنی آواز پہنچائیں گے. اور مختلف صدر جو ہیں اور لارڈ چیمبر جو اسٹرائک کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی شمولیت کریں گے. بہت شکریہ ملک صاحب. جو تاجر برادری کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی تاجر برادری کا جو آپ نے آواز بلند کی ہے اپنی شوز مارکیٹ سے نمائندے کی صورت میں, آج میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنے شوز سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, کاروبار, آج آپ نے ان کی حقیقی آواز بلند کی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ حال ہی میں آپ کی جو صدارت ہے وہ فائنل ہوئی, آپ نے حلف اٹھایا ہے, اور چند ہی دنوں میں, یہ تاجر برادری کے سروے کے مطابق میں بات بتا رہا ہوں, کہ آپ نے وہ کام کیے مارکیٹ میں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئے, اور وہ تاریخی اقدامات کیے. میں جانتا ہوں, میں بتاؤں گا تو یہ تھوڑا عجیب لگے گا, میں چاہتا یہ ہوں کہ جو منشور میں آپ نے دیا تھا اور وہ چند ہی دنوں میں آپ نے انجام دیا, اور جو آگے آنے والی پلاننگ ہے, جو تاریخی اقدامات آپ نے انجام دیے اپنے والدین کی دعاؤں کی بدولت, یہ بتائیے گا. جی, اس مارکیٹ میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو ہمیں پرابلم تھی وہ سیکیورٹی کی تھی. تاجر یہاں پہ سیکیور نہیں تھا اس مارکیٹ میں. 40 لاکھ 50 لاکھ 30 لاکھ ڈیلی کا معمول تھا یہاں پہ ڈکیتی کا. تو ہم لوگ بزنس کرنے, لوگ اس مارکیٹ سے جتنے کسٹمر ہیں وہ موو کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کو سیکیورٹی کسی لحاظ سے نہیں تھی. تو الحمدللہ ہم نے اونکس کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. 15 سیکیورٹی گارڈز ہیں ہمارے اس مارکیٹ کے اندر جو اس ٹائم اپنی انجام دے رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا منشور ہے, ہم لاہور چیمبر کے اندر جائیں گے, اپنا نمائندہ لاہور چیمبر میں کھڑا کریں گے, وہاں آواز اٹھائیں گے. اور تیسرا ہمارا ہے کہ ہم مارکیٹ کے اندر CCTV کیمراز اپنے ذاتی طور پہ, کیونکہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں وہ کچھ ورک کر رہے ہیں کچھ ورک نہیں کر رہے ہیں, تو ہم خود اپنے فنڈ سے جو ہے وہ کیمراز انسٹال کریں گے مارکیٹ کے اندر. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ ملک ابوذر صاحب, نوجوان تاجر رہنما, کئی حسینہ تاجر رہنما کے. ناظرین, ان کا ایک خاندان لاہور کی تاجر برادری سے وابستہ ہے جس نے تاجر برادری کی خدمت کی. ناظرین, آپ لوگوں نے بخوبی جانتے ہیں. اب ان کے والد صاحب, اپنے والد صاحب کے بعد اپنے والد صاحب کے نام کو مزید اجاگر کرنے, ان کے روشن کرنے اور تاجر برادری کو سرو کرنے وہ میدان میں اترے ہیں. آج ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے اعلیٰ حکام تک اور تاجر برادری تک جو مسائل ہیں وہ ان کے پہنچائے ہیں. ناظرین, یقیناً اس وقت جو تاجر ہے وہ پس کر رہ گیا ہے. تاجر بہت پریشان ہے, تاجر بے بس ہے, وہ آخر کیا کرے, کس طرح کاروبار کرے, کس طرح اپنا گھر چلائے, اور کس طرح اپنے سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے گھر چلائے. یقیناً تاجر برادری بہت مسائل کا شکار ہے. آج لاہور چیمبر آف کامرس کو بھی پیغام پہنچایا, اعلیٰ حکام کو پیغام پہنچایا, جو تمام اپنے ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کیا. ناظرین, اپنا جو ان کا منشور تھا, اور منشور کے بعد چند ہی دنوں میں جو تاریخی اقدامات انہوں نے ان کے ساتھیوں نے انجام دیے, اس حوالے سے آگاہ کیا. ناظرین, بہت شکریہ. اللہ میرا آپ کا, ہم سب کا, ہمیں ناصر پاکستان زندہ باد. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل, جہاں عرصہ 41 سال سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل کا نصب العین انسانیت کی بے لوث خدمت, ماہر کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل, جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل, محبوب روڈ چوک, فاروق گنج, مصری شاہ, لاہور.